بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حروف مفردات چل رہے تھے۔ کل ہم نے الحمدللہ تقریباً 7 حرف پڑھ لیے تھے، جن میں سے پہلا حرف ہم نے الف پڑھا تھا، دوسرا با، اس کے بعد تا، ثا، جیم، ح، خا۔ یہ 7 حروف الحمدللہ ہم نے کل پڑھے تھے، اور ان میں کون کون سی غلطیاں واقع ہوتی ہیں لوگ جب پڑھتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دی تھیں، ان کا تلفظ میں نے بتا دیا تھا۔ اب آج جو ہم نے آگے حرف پڑھنا ہے وہ ہے دال۔ اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے، دال دال۔ یہ سمپل ہے، اکثر اس میں غلطی خاص ہوتی نہیں ہے، دال۔ اس کے بعد ہے ذال۔ اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، دال کی اور ذال کی شکل ایک ہی ہے، فرق یہ ہے کہ دال کے اوپر نقطہ نہیں ہے اور ذال کے اوپر نقطہ ہے۔ کل ہم نے ایک حرف پڑھا تھا جس کے اوپر 3 نقطے تھے، ثا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، ثا ثا۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا ذال، اس کو بھی نرمی سے پڑھنا ہے۔ یہ جو آواز ہوگی نا یہ آواز اس کے اندر نہیں آنی چاہیے، ورنہ یہ ذال نہیں رہے گا۔ اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے، دوبارہ سن لیں، ذال ذال ذال۔ یہ طریقہ اس کے پڑھنے کا۔ آگے ہمارے پاس جو حرف ہے وہ ہے را۔ را، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے کل میں نے خا میں بتایا تھا کہ خا کو اس طرح پڑھنا ہے کہ منہ بھر کے پڑھنا ہے، جیسے منہ میں کوئی چیز ہو، ٹھیک ہے، خا موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا، میں آگے انشاءاللہ جب یہ پورے ہو جائیں گے تو میں سب الگ الگ کر کے بتاؤں گا کہ موٹے حروف کون سے ہیں، نرمی والے حروف کون سے ہیں، ہم آواز حروف کون سے ہیں، سارے الگ کر کے انشاءاللہ۔ تو را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، را را را۔ یاد رکھیے اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے، مثال کے طور پہ یہ ہماری زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری زبان ہے، اور اس زبان کی نوک کو ہم نے یہ جو سامنے والے دانت ہیں نا ان کے پیچھے لگانا ہے، دانتوں پہ نہیں۔ مثال کے طور پہ یہ اگر دانت ہیں تو ہم نے اس دانتوں سے پیچھے لگانا ہے، را را را۔ یہ طریقہ ہے را کو ادا کرنے کا۔ 3 حرف ہمارے ہو گئے آج۔ پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا، دال، اس کے بعد جس کے اوپر نقطہ تھا ذال، اور آگے را، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب آگے جو حرف ہے وہ بھی بالکل را کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے اوپر نقطہ ہے، اس کے اوپر کیا ہے، نقطہ ہے۔ اس کو سختی سے پڑھنا ہے تھوڑا، جیسے میں نے ذال کا بتایا تھا کہ ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذال، ٹھیک ہے، اس کے برخلاف اس کو ہم نے تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے۔ یہ وہ ہم آواز حروف میں سے ہیں، ہم آواز حروف، ٹھیک ہے، اکثر اس کے پڑھنے میں لوگ فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے ذرا غور کیجیے گا، میں پھر دال بھی پڑھ کے بتاتا ہوں، ز ز۔ اب دیکھیں اس میں آواز یہ آ رہی ہے، آواز ز، سختی سے تھوڑا سا ز۔ اور میں نے ذال کا کیا بتایا تھا، اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذال ذال ذال۔ اور آپ نے دیکھ لیا دونوں میں فرق، ذال ز۔ یہ ہے ہم آواز حروف، ان کو کہتے ہیں، بہت سارے، میں سارے انشاءاللہ الگ کروں گا، جو ساتھ ساتھ آئیں گے وہ بھی میں بتاتا جاؤں گا۔ ذال نرمی سے، ز تھوڑا سا سختی سے، اس میں یہ ز آواز آئے گی، ٹھیک ہے۔
اب آگے ہمارے پاس ہے حرف سین. سین اب اس کا مقابلہ ہوگا سا کے ساتھ. سا کو ہم نے پڑھا تھا نرمی سے, یہ بھی ہم آواز حروف ہیں. سا اور سین یہ ہم آواز حروف میں سے, ہم آواز حروف میں سے ہے. سا اوپر 3 نقطوں والا ہم نے پڑھا تھا, چوتھا ورڈ سا. سا نرمی سے, اور یہ سین, اس کے اندر دیکھیں آواز آ رہی ہے, یہ آواز آ رہی ہے, لیکن سا کے اندر نہیں تھی, اس کو ہم نے نرمی سے پڑھا ہے. یہ فرق ہے حروف کا, ٹھیک ہے. سین, پھر سن لیجئے سین. اب آگے آ گیا شین. شین کل میں نے سبق میں ایک بات بتائی تھی کہ سا کے اوپر 3 نقطے ہیں. یہ سا کی پہچان ہے جب سا لفظوں میں ملا ہوا ہوگا. یہاں پہ تو الگ الگ ہے نا, اس لیے ان کو حروف مفردات کہتے ہیں. مفرد کا مطلب الگ الگ ہیں, یہ سارے الگ الگ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. آگے جب لفظ ملے ہوئے ہوں گے نا, سارے حرف ایک دوسرے سے ملے ہوں گے تو وہاں پر آپ نے نقطوں سے پہچان کرنی ہے. اب ذرا خوب سمجھیے گا کہ سا کے اوپر 3 نقطے ہیں. اب جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں شین, اس کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں. فرق کیسے ہوگا یاد رکھیے گا کہ سا جب ملا ہوا ہوگا نا تو وہ سیدھا ہوگا بالکل. شین کے دندانے بنے ہوں گے, جیسے اللہ کے نام کے اوپر 3 وہ بنے ہوتے ہیں جسے شد کہتے ہیں, آگے جا کے میں بتاؤں گا. شین جب ملا ہوگا نا تو اس کی نشانی ہوگی کہ وہ ایسے 3 دندانے اس کے بنے ہوں گے. تو آپ پہچان لیں گے کہ اگر دندانوں والا اوپر 3 نقطے ہیں تو شین ہے, اور اگر سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے تو سا ہے, جو ہم نے چوتھے نمبر پر پڑھا تھا کل. 6 حرف ہمارے ہو گئے. ایک آج آپ جو ہم نے پڑھا ہے نمبر 8 پہ دال, آگے ذال نرمی سے, اس کے اوپر 1 نقطہ ہے. آگے رو, اس کے میں نے تلفظ بتا دیا کہ زبان کہاں ٹچ ہوگی, تو رو صحیح طریقے سے ادا ہوگا, اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہم نے پڑھا تھا ز, اس کا بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اس کو تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. ذال کو ہم نے نرمی سے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے تھوڑا سختی سے پڑھنا ہے. ز, یہ فرق ہے. آگے ہم نے پڑھا تھا سین. سین اس کا اور سا کا بھی میں نے فرق بتا دیا کہ سا نرمی سے ادا ہونا ہے, اور سین اس کے اندر یہ آواز آئے گی. آگے ہم نے پڑھا تھا شین, اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ اس کی پہچان کیسے ہوگی جب یہ حروف میں ملے ہوئیں گے سارے, کیونکہ سا کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں اور شین کے اوپر بھی 3 نقطے ہیں. تو نشانی میں نے بتا دی, شین کے 3 دندانے ہوں گے اور سا سیدھا سیدھا ہوگا اور اس کے اوپر 3 نقطے ہوں گے. اب آگے جو ہمارے پاس حرف ہے وہ ہے صاد. صاد جیسے میں نے بتایا تھا, خا کو موٹا پڑھنا ہے, رو کو موٹا پڑھنا ہے, منہ بھر کے پڑھنا ہے ان کو, ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو حرف آ رہا ہے اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے میں ایک جو غلطی ہوتی ہے, لوگ اس کو سواد پڑھتے ہیں, سواد پڑھتے ہیں, حالانکہ سواد نہیں ہے, اس کو سیدھا سیدھا پڑھنا ہے. آپ دیکھ بھی لیں یہاں پہ انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے اس کے اوپر صاد الف دال لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا صاد. صاد صاد اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے, اور اس کو سواد نہیں پڑھنا, ہونٹ نہیں گول کرنا, سیدھا سیدھا پڑھنا ہے. تو الحمدللہ ہمارے آج 6 حرف ہم نے پڑھ لیے. پہلا ہم نے دال پڑھا, دوسرا ذال, اس کے بعد رو موٹا کر کے پڑھنا ہے جیسے خا کو پڑھا تھا, ز تھوڑا سختی سے, ذال کو نرمی سے, ز, سین اس میں آواز آئے گی, سا میں نہیں آئے گی, شین. شین اور سا کی پہچان کیسی ہوگی, تینوں کے اوپر دونوں کے اوپر 3 نقطے ہیں, وہ بھی میں نے بتا دیا کہ شین کے دندانے ہوں گے. اور آخری حرف جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ ہے صاد, اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے, اور اس کے پڑھنے میں جو غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں وہ بھی میں نے بتا دی. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کو خوب آپ پریکٹس کر کے پڑھیے, کوئی لفظ سمجھنا ہے اس کو بار بار سنیے. تو اسی کے ساتھ اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.